جی علی اشرف صاحب ایک اور بشرا بی بی پر تھوڑا سا انتظار کر لیں. ہاں جی بالکل بالکل. یہ اپنا آج سپریم کورٹ بار کے الیکشن بھی جی اپنے آپ کو پتا ہے کہ وہ ہوئے ہیں ریزلٹس پہ بھی تھوڑی دیر تک آ جائیں گے. جی جی. تو یہ پاکستان میں ابھی ہم بات کر رہے تھے نظامی انصاف پر بھی اور عدلیہ کے معاملات پر بھی. تو یہ جو الیکشن ہے اور الیکشن کے نتائج اور جو بھی اپنا جیتیں گے کینڈیڈیٹس ان کا جو رول ہوگا یہ سارے عمل میں بڑا اہم ہوگا. ایگزیکٹلی. میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت دو جو بڑے گروپس ہیں جو ابھی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اس میں جو انڈیپینڈنٹ گروپ ہے اور دوسرا جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کاکڑ گروپ ہیں, اس میں حامد خان صاحب اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اس میں دیکھیں یہ دو گروپس میں ہیں, ان کی جو ایفیلیشن ہے یا ان کا کیا امپیکٹ ہوگا, کون جیتے گا تو کیا ہوگا, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. اگر تو حامد خان گروپ جیتتا ہے, منیر کاکڑ صاحب جو ہیں وہ جیت جاتے ہیں, تو یہ 26 امینڈمنٹ کے خلاف گروپ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے سپریم کورٹ بار سے جو ہے وہ اس کے خلاف درخواست دائر کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ سٹے لے سکتے ہیں اور اس کے رول بیک کے لیے ایک تحریک شروع کر سکتے ہیں. لیکن اگر انڈیپینڈنٹ گروپ جیتا ہے تو وہ گورنمنٹ اس کے بیک پہ ہے, تو گورنمنٹ کے بیک پہ ہے, تو لہٰذا اگر وہ آتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ 26 امینڈمنٹ کو چھیڑے گا کوئی نہیں, لیکن 26 امینڈمنٹ آ کے جو اس کے اندر غلطیاں ہیں اس کو ٹھیک کر لیا جائے گا. تو یہ اس وقت جو ہے سٹیریو ہے. لیکن ابھی جو ہمارے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں تازہ ترین, اس کے مطابق جو آسمان جہانگیر گروپ ہے جو حکومت جس کی بیکنگ کر رہی ہے وہ اس وقت لیڈ کر رہا ہے. لیکن ابھی رزلٹ کافی آنا باقی ہیں, ابھی 50% بھی رزلٹ نہیں آئے ہیں. جیسے ہی رزلٹ مکمل ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے. میرا خیال یہ ہے علی اشرف رتا صاحب کہ کوئی بھی آئے, بے شک وہ حامد خان گروپ سے آ جائے یا آسما جہانگیر گروپ سے آ جائیں, ایک تو وہ بڑے ایکسپرٹس ہوتے ہیں, قانونی اور آئینی ماہرین ہیں, اور اگر کوئی بھی جانا بھی چاہتا ہے کسی امینڈمنٹ کے خلاف یا کسی کے حق میں, تو عدالتوں کے دروازے کھلے ہونے چاہیے. جو ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ میرٹ کو اور عدل کو اور انصاف کو ہی پرائرٹی دی جانی چاہیے, اور اس کے اوپر میرا نہیں خیال ہے کہ قدغن یا کوئی ایسا دو رائے نہیں ہے. دو چیزیں ہیں ذہن میں رکھیے گا, ہمارے ہاں جو سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے یا وکیل بنتا ہے, جی جی, تو اس کی کمپیٹنسی کے اوپر کوئی سوال نہیں ہے, دوسری رائے نہیں, بالکل ٹھیک. وہ کمپیٹنٹ ہے تو وہاں پہنچا ہے, اس کو نالج ہے تو وہاں پہنچا ہے. ایکچوئل میں جو پرابلم آتی ہے وہ ایفیلیشنز کی آتی ہے, وہ ایفیلیشنز جو ہیں وہ اس کی کمپیٹنسی کو کمپرومائز کرتی ہے. بس جذباتیت نہیں طاری ہونی چاہیے, جیسے ہمارے حامد خان جو ہیں ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. نہیں وہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کہاں چیزیں بہتر ہوتی ہیں قوم کے لیے اور عوام کے لیے. اچھا اب ذرا آگے بڑھیں, اس پر ہم بات کل بھی کر لیں گے. یہ ظاہر ہے کہ ابھی ریزلٹس آنے والے ہیں, آ جائیں گے تو پھر بات مزید بہتر ہو جائے گی. بشرا بی بی رہا ہوئی ہیں, سابق وزیر اعظم اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی اہلیہ ہیں. اچھا, ان کی رہائی کے بارے میں بڑی ہی چہم گوئی ہیں اور بڑی ہی ورسٹائل قسم کی گفتگو ہے. بڑے آپ کہہ لیں کہ اس کے اوپر آپ ورسٹائل کہہ رہے ہیں, آپ سوچیں ذرا. چلے میں ورسٹائل کے بجائے میں کہتا ہوں بڑی ہی متنوع گفتگو ہے. ٹھیک ہے, میں نے ویسے متنوع کوئی ورسٹائل کرنے کی کوشش کی تھی. بہرحال آپ کا اعتراض میں نے واپس لے لیا. میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ بڑی مزے کی بات کی آپ نے, تو وہ کسی اور طرف نکل گئی. ایک ہلکا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک ڈیل ہو رہی, جیسے آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ بڑی ہائی لیول انگیجمنٹ ہے بیہائنڈ دی کرٹن, اور اس انگیجمنٹ کا ایک نتیجہ تو رہائی کی شکل میں سامنے آیا. میرا خیال یہ ہے کہ انگیجمنٹ کیسی بھی ہے, کس طرح کی بھی ہے, رہائی ایک پازیٹیو جسچر ہے, اچھی بات ہے. اچھا, رہائی کے بعد وہ پہلے لاہور آ رہی تھیں, پھر وہ بنی گالا سے چلی گئیں خیبر پختونخوا میں, اور اس وقت وہ ایک سیف کسٹڈی میں ہیں. ان کے علی امین گنڈاپور صاحب المعروف مولا جٹ ہیں جو کے پی کے, ٹھیک ہے, اور وہ عوامی نمائندے کے لیے کیا کیسے آپ وہ بھی عوامی نمائندہ تھا. مولا جٹ سے بڑا عوامی نمائندہ کون ہو سکتا ہے سر؟ کیا بات ہے, عام آدمی کا وہ ایک اپنا بہت اپنا کہہ لیں کہ کردار تھا بڑا گریٹ. اچھا, یہ اس رہائی کے اوپر آپ ایک تو پہلے پنپنا کمنٹ دیجیے, پھر میں مزید بات کرتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جہاں تک بشرا بی بی کی رہائی کا تعلق ہے نا, اس پہ میں آپ کو ایک خبر یہ دے رہا ہوں کہ اس کے اندر گورنمنٹ کو سمجھ لیجئے کہ بائی پاس کیا گیا ہے. اچھا, حکومت جو اس وقت ہے اس کو بائی پاس کر کے رہا کیا گیا. جی بالکل, وہ حکومت ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہی تھی یہ چیز, اور اس کے اوپر آپ نے خواجہ آصف صاحب, خواجہ رانا صاحب, اور اس کے علاوہ جو ان کے سیکرٹری ایئر کے لیڈرشپ ہے, ان سب کے بیانات سے آپ کو ان کی تلملاہٹ جو ہے اس سے اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ ان کو بائی پاس کر دیا گیا ہے. اور میاں محمد نواز شریف صاحب بھی اس سے ناراض تھے کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی. لیکن خیر, ابھی جو فی الحال جو دوسری بات آپ نے کی ہے کہ وہ کے پی کے کیوں چلی گئی ہیں, دیکھیں یہاں پاکستان کے اندر
3-4 ٹیئرز ہیں جو آپریشنلائزیشن کو ساری دیکھتے ہیں ملک کی. ایک ٹاپ ٹیئر ہے اسٹیبلشمنٹ ہے, وہاں سے ڈیسیژنز آتے ہیں, پھر گورنمنٹ کے اوپر ٹاپ ٹیئرز ہیں, پھر نیچے جو ایگزیکیوشن جو ہے سٹارٹ ہوتی ہے. تو یہ جو ٹیئرز ہیں یہ اٹ سیلف بھی لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں. آپ نے بہت جگہوں پہ دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ اوپر بات چیت ہوئی, نیچے سے ایسے انتظامات کیے گئے کہ وہ ساری بات چیت جو ہے وہ خراب ہوتی نظر آئی. ہمیں لگا جیسے بات چیت ہوئی نہیں ہے. وہ ایکچوئل میں جو نیچے والا جو ٹیئر تھا اس ٹیئر نے جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ کام خراب کیا تھا. اسی وجہ سے نیچے والے ٹیئر کو اس دفعہ. اچھا ایک اور رہنمائی کر دیجیے گا, برا نہیں منانا آپ نے, یہ بشرا بی بی کی رہائی, آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو اوور کر دیا گیا, بائی پاس کر دیا گیا اور رہا کر دیا گیا, اور حکومت کے بہت سارے لوگ اس پر ناراضی کا, تلملاہٹ کا, غصے کا, خفگی کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود پی ٹی آئی کے اندر سے بھی بڑے ہی قریبی لوگ اس کے اوپر تلملا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو نیچرل چیز ہے نا. ایک پارٹی کے اندر ہے, ایک جو ان کا سپریم لیڈر ہے پی ٹی آئی کا, اس کی وہ وائف ہیں, اس کا ایک ویٹیج ہے. اب اس پارٹی کے اندر جو لیڈرشپ ہے ہر کوئی اس کے سامنے ہلکا ہے, ہر کوئی کنسرن ہے کہ اگر خدا نخواستہ انہوں نے کوئی بھی پوزیشن لی جو ان کے اگینسٹ ہوئی تو ہمیں ہمارے جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کمپرومائز ہو سکتے ہیں, وہ کنسرنس تو ہوں گے ہی. سملرلی آپ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہیں انہوں نے بڑی اچیومنٹ کی ہے, ہم ان کی تعریف, میں تو پرسنلی ان کی تعریف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ بینگ اے لیڈی انہوں نے اس سسٹم کو استعمال کر کے وزیر اعلیٰ بن گئی. ٹھیک ہے, یہ ان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. انہوں نے ووٹ لیا یا نہیں لیا وہ الگ بحث ہے, لیکن ان کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے اس سسٹم کو استعمال کیا اور وہ چیف جسٹس بن گئی. اسی طریقے سے حالانکہ ان کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, کوئی پالیٹکس ان کا نہیں ہے, کوئی ان کا جو ہے کوئی محنت نہیں ہے, وہ صرف کیا ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں. یہ ان کا ایک بہت بڑا ویٹیج ہے. اب ہم ویسے بات تو بشرا بی بی کی ہو رہی ہے, ہم نیشنل بات کر رہے ہیں, ان کی بیٹی تو ضرور ہے لیکن انہوں نے محنت بھی کی. دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جو ان کے پاس ویٹیج ہے, بڑی محنت کی ہے, جلسوں میں گئی ہیں, پولیٹیکل پارٹی کے اجلاسز میں گئی ہیں, لوگوں سے ان کانٹیکٹ ہوئی ہیں, وزیر اعلیٰ بننے کے بعد بڑی وہ خدمت بھی کر رہی ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ صرف نواز شریف صاحب کی بیٹی ہی کیوں گئی ہیں, باقی سارے جو سینئر لیڈرز ہیں ان کی بیٹیاں, ان کی بیویاں وہ کیوں نہیں گئیں؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو ٹاپ لیڈر ہوتا ہے اس کی جو ریلیٹیوز ہوتے ہیں ان کا ایک ویٹیج الگ ہوتا ہے. سملرلی پی ٹی آئی کے اندر ان کی ایک وائف ہیں, اور تو ان کا خاندان کو وہ بندہ ہے نہیں پالیٹکس کے اندر. نہیں ان کی بہنیں ہیں, وہ آپ دیکھیں اب تو پریس کانفرنس کر رہی ہیں ان کی بہنیں. وہ ہر پریس کانفرنس میں یہ بھی کہتی ہیں کہ گھبرانا نہیں آپ نے, ہم سیاست میں نہیں آ رہی, ہمارا بھائی اندر ہے, ہم اپنے بھائی کے لیے آتی ہیں. ان کے سیاست میں گھبراہٹ کیا ہے؟ نہیں, وہ گھبراہٹ جو ہے نا, وہ گھبراہٹ تو نہیں ہونی چاہیے, ان کی سیاست ہے, مظاہرہ ہے. گھبراہٹ بہت سارے حلقوں میں ہے نا, جیسے آپ تھوڑا سا گھبرائے لگ رہے ہیں, کس کو نام لیتے ہوئے, کس کو کہتی ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے؟ آپ بھی تھوڑا سا اپنی پارٹی کو کہتی ہیں کہ آپ نہ گھبرائیں. اب وہ ایکچوئل میں سارے ان لوگوں کو کہتی ہیں جو گھبرائے ہوئے ہیں. تو اس میں جو بشرا بی بی کا کردار ہے وہ بھی دیکھیں, میں نے تو اوپن ہی یہ بات کی ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ وہ رہا ہوئی ہیں, اچھی بات ہے, میں تو نہیں گھبرا رہا. آپ نے کہا کہ انہوں نے, ان کی بہنوں نے کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, ویسے ان کا بھائی بھی یہی کہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے. اور باقی اس نے کر دیا نا, جی اس نے ایسا کام کیا کہ جن کو وہ کہتا تھا گھبرانا نہیں ہے, آج وہ عوامی سیاست کرنے جو نہیں چھوڑے اس نے کوئی بھی. چلیں یہ تو ٹائم بتائے گا, کہ کس کو کس نے نہیں چھوڑا. چلیں وہ خیر وہ یہ تو وقت کے ساتھ ثابت ہوگا, دیکھیں یہ ٹائم پر آئے گا. اب جو بات ہے بشرا بی بی کی, بشرا بی بی ابھی تک تو انہوں نے جو ان کے جتنے بھی بیانات آئے ہیں, یا جو ان کی اسپوکس پرسن ہے یوسف سعید صاحبہ, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ بشرا بی بی کا پالیٹکس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں, ویسے آپ کا کیا خیال ہے کہ بشرا بی بی کو پالیٹکس میں آنا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ آپ اپنی رائے. بالکل آنا چاہیے. اور ان کے ساتھ میں پھر سلطان بخاری اور عثمان بزدار, ہر انسان جو شعور رکھتا ہے, اور ہمارے جیسے معاشرے کے اندر جہاں پہ بہت ہی آپ نے ویلڈ بات کی, اس کو لازمی سیاست میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے اور اپنا رول ادا کرنا چاہیے. آپ نے بہت ویلڈ بات کی. میں اس پر اتفاق کرتا ہوں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, 96 میں جب خان صاحب آئے نا پالیٹکس میں, تو اس وقت بھی بڑی ایک عجیب سی گہما گہمی تھی, باتیں ہو رہی تھی جی ان کو نہیں آنا چاہیے, بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے. میں نے اس وقت, میں ابھی پڑھ کے نکلا ہی تھا اس وقت, تو میں نے اس وقت بھی یہ لکھا ان کے لیے کہ یار ہر بندے کا حق ہے کہ وہ اٹیمپٹ کرے, آگے بڑھے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کا بات کہی ہے کہ بشرا بی بی کا بھی حق ہے, عظما بی بی کا بھی حق ہے, اور جسے کہنے کہ جتنے بھی لوگ ان کا حق ہے کہ وہ ایکٹیولی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کریں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ ان کی چوائس ہے, ان کی چوائس ہے, تو ان کی چوائس. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ بشرا بی بی کی جو رہائی ہے وہ ہوئی ہے گورنمنٹ کو آپ کے نقطہ نظر کے مطابق ایک سائڈ پر کر کے
ڈائریکٹ ڈیل کے نتیجے میں. ایسے ہی ہے نا وہ جو بات کر رہے ہیں, میں ٹھیک بتا رہا ہوں. تو یہ ڈائریکٹ ڈیل جو سی ہے کہیں یہ اپنا تحریک انصاف کے لیے کوئی تکلیف کا باعث تو نہیں بنے گی؟ دیکھیں ڈیل ہر بندہ, ہر پارٹی, ہر آرگنائزیشن جو ڈیل کرتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنے آبجیکٹیوز کو دیکھ کے کرتی ہے, اپنی بینیفٹ میں کرتی ہے. اب اس کا بعد میں کیا اثر ہوتا ہے, بعد میں وہ آبجیکٹیو اچیو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, یا وہ شارٹ ٹرم آبجیکٹیو اچیو ہو گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیل جو ہے وہ اپنا خان صاحب کی رضامندی سے ہوئی ہے؟ یہ بھی بتا دیں ذرا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہی خان صاحب ہے. واہ, پی ٹی آئی کا مطلب خان صاحب ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باقی سب ردی والے, باقی سب جو ہیں فالوورز ہیں, اور ان کا ویٹیج اگر میں خان کے سامنے کوئی بات کروں گا کسی کی بھی تو کوئی ویٹیج نہیں ہے. انڈیویجولی تو خان صاحب نے دیکھا کہ جو بڑے ہیوی ویٹ تھے, اگر کسی وجہ بڑے ہیوی ویٹوں کو دیکھا نا آپ نے, پی ٹی آئی سے نکلے, ان کی پارٹیاں بنوائی گئیں, پریس کانفرنس کروائی گئیں, الٹیمیٹلی وہ چوتھے پانچویں یا چھٹے نمبر پہ تھے اپنے حلقوں کے اندر. نہیں یہ بات دیکھیں, میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ میں ایک اور بات بتا دوں آپ کو, میرا خیال ہے کہ قوم کے پاس یہ سنہری موقع ہے کہ ان کے پاس کوئی ایک بندہ, ایک نقطہ ایسا آ گیا ہے جہاں پہ ساری قوم متفق ہے, اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی, باقی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی اور قوم کو بھی, کیونکہ ایسا موقع پچھلے 75 سالوں میں ہمارے پاس نہیں آیا, ہم ڈیوائیڈ ہی رہے ہیں. تو آج ذرا یہ بھی بتائیے گا, بشرا بی بی کی رہائی, جی وہ کہتے ہیں کہ اس میں گنڈا پر بڑے انوالو رہے ہیں. اچھا, گنڈا پر اور بشرا بی بی اور جو بقول آپ کے جو تیسرے لوگ ہیں, ذرا تھوڑا سا بتا دیں تاکہ ہم پتہ بھی چلے نا کہ جو لوگ شور ڈالتے ہیں کہ ہم کوئی ڈیل نہیں کرتے ہیں, ہم مانتے ہی نہیں ہیں, ہم مجبوری ہیں, ہم جیسے کہہ لیں کہ کمپرومائزنگ نہیں ہے, وہ کس طرح سے کمپرومائز ہوتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ سننا چاہتے ہیں. جی ایکچوئل میں جو گنڈا صاحب ہیں انہوں نے ایک میڈیٹر کا رول ادا کیا ہے بٹوین خان صاحب اینڈ دا ٹاپ ہاؤس. جی جی ٹھیک ہے, تو انہوں نے جو ہے وہ ایک کیا یہ ڈیموکریٹک اپروچ ہے کہ آپ ٹاپ ہاؤس کے ساتھ ان کی میڈیشن ہو رہی ہے؟ یہ ڈیموکریٹک کیا ہوتا ہے, ہم ڈیموکریسی نہیں ہے, ہم نے نام رکھا ہے اس کا. اچھا, ہم نے نام رکھا ہے اس کا ڈیموکریسی. ہم ڈیموکریسی کا, یہ خان صاحب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. یہ تو پھر کہتے کہ وہ کہتے ہیں نہیں, وہ تو میرے خیال میں آپ نے ان کے انٹرویو نہیں سنے, ان کے آپ 20 سال کے انٹرویو اٹھائیں. اچھا, وہ ہر انٹرویو میں یہی کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں تو جو جرنیل بھی آئے وہ بھی 2 نمبر آئے, جو ڈکٹیٹرز آئے وہ بھی 2 نمبر آئے. تو یہ بات تو وہ پہلے دن سے کر رہے ہیں. اور جتنے پرائم منسٹر آئے سارے 2 نمبر آئے تو وہ بھی آئے. بالکل ٹھیک. تو ان کو تو آپ کے جو میں نے جتنے محبوب لیڈر ان کو تو میں نے ڈال دیا ہے, چھوڑے میں نے جتنے کہا ہے بس ٹھیک ہے, میں نے کہا یہ کہ جتنے آئے جتنے. اچھا ذرا مجھے یہ بھی بتائیے گا ذرا پلیز. جی جی جی, یہ بھی ذرا مجھے تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیے کہ بشرا بی بی کی رہائی, کیا آگے جا کر آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے کوئی ایسا فارورڈ گروپ بنے گا جو کسی جگہ پہ جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ الائن کرے گا اور ایک نئی حکومت بن جائے گی؟ اچھا, یہ بات تو میں آپ کو نا اپنے لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ پاکستان پی ٹی آئی کے اندر کبھی بھی کوئی فارورڈ بلاک نہیں بنے گا. اچھا, بنے گا ہی نہیں سرے سے, اس کی گنجائش ہی نہیں ہے نا. فارورڈ بلاک کب بنتا ہے؟ جب اس کے جو لوکل لیڈرز ہوتے ہیں یا سیکنڈ ٹیئر کے یا تھرڈ ٹیئر کے لیڈرز ہوتے ہیں, ان کا پارٹی کے اندر کوئی ویٹیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ویٹیج اپنا اٹھا کے ایک سائڈ پہ فارورڈ بلاک بناتے ہیں. جی, یہاں پہ خان صاحب کے علاوہ ویٹیج ہے کسی کا نہیں. آپ نے یہ تجربہ پہلے کر لیا ہے, آپ نے جہانگیر ترین جیسے بڑے لوگوں کو, علیم خان جیسے بڑے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک پارٹی بنائی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کر لیا. اگر وہ لوگ نہیں کر سکے نا, بڑا اہم نقطہ ہے, کوئی بھی نہیں ہے. آپ کا نقطہ بڑا, ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے, تھوڑا سا ہم اس سے ڈی ٹریک ہوئے تھے, بات آپ نے بڑی مضبوط کی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, میں بھی آپ سے متفق ہوں کہ پی ٹی آئی کی ساری ویٹیج جو ہے وہ رول اوور ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے خان صاحب کی پرسنالٹی کے اوپر, ان کے کرزما کے اوپر. اور خان صاحب اگر نہیں ہیں, وہ مائنس ہیں, تو پھر سارے ہی جسے کہا جا سکتا ہے کہ 0 ہیں. ٹھیک ہے, خان صاحب 1 ہیں, باقی سارے اس کے ساتھ 0 ہیں. وہ خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو 10 ہو جائے گا, الگ ہو گیا تو 0 ہو جائے گا, اور وہ 1 ہے. ایسا ہی ہے نا, 2 0 ملیں گے تو 100 بن جائے گا. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 1 ہے, یہ جو ایک کرزما ہے خان صاحب کا, اس کرزما کے بعد خان صاحب جسے کہہ لیں کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو طویل صحت والی زندگی دے, 70 سال سے زیادہ ان کی عمر بھی ہو گئی ہے, اور اگر وہ کسی بھی طریقے سے کوئی بھی وجہ بن جاتی ہے, وہ منظر پر نہیں رہتے یا منظر سے ہٹ جاتے ہیں, تو آپ کا جو مفروضہ ہے یا فلسفی ہے اس کے مطابق تو پھر پی ٹی آئی جون سی ہے وہ بہت سارے صفروں کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک گٹھڑی بن جائے گا. اب بتاؤں میں آپ کو کہ آپ نے جو پہلی بات کی نا بہت سارے صفر, تو یہ بہت سارے صفر نہیں ہیں, یہ بہت سارے 1 ہیں, 1 اور 1 11 ہوتے ہیں. اچھا, آپ نے چلیں آپ نے ان کو 1 پر ترقی. دوسری بات میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اگر
یہ جو آپ کی بات ہے نا، یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے، یہ آپ نے بہت بڑی بات کی ہے. ان سینس میں آپ کے ساتھ کچھ انفارمیشن شیئر کرتا ہوں جی پلیز. کہ عمران خان کے فوراً بعد جو ہے وہ شاہ محمود قریشی صاحب کو اریسٹ کر لیا گیا تھا. ہاں جی. ایک عجیب سے چھوٹے سے اس کے اندر، اور اب تک ان کو اندر رکھا ہوا ہے. وہ اتنے کو فعال جو ہے وہ جو سمجھ لیجیے کوئی سیاستدان نہیں تھے کہ وہ گلی محلے میں آ کے ایجیٹیشن کریں گے. وہ تو صلح پسند آدمی تھے. ان کو صلح پسند رکھنا، ان کو اندر رکھنا بیسیکلی اسی ایک پلان کی جو ہے ایگزیکیوشن تھی کہ اگر خان صاحب سائڈ پہ ہوں گے تو ہم اس کو سامنے لے کے آئیں گے اور اس سے پھر کام لیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بشرا بی بی آ گئیں اور آپ نے اس خواہش کا بھی اظہار کر دیا کہ وہ سیاست میں آ جائیں، اور آپ نے یہ بھی بتا دیا کہ میرے خواہش نہیں ہے. آپ نے کہا اس کا حق ہے کہ نہیں، میں نے کہا حق ہے اس کا. دیکھیں خواہش بھی ہوتی ہے، میری خواہش دیکھیں، میری خواہش. اچھا آپ اپنی خواہش بھی بتا دیں ذرا جلدی سے بتائیں تاکہ ہم آگے بڑھیں. میری خواہش تو یہ ہے کہ آپ سیاستدان بنیں. آپ بہت سمجھدار آدمی ہیں، آپ اس ملک کو بہت اچھا چلا سکتے ہیں. میری خواہش سیاست ہونا بڑی اچھی بات ہے. جی جی. اچھا اگلی بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ کے اور میرے بھی محبوب رہنما پاکستان کے 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے، اور پھر وہ پاکستان آئے، اور جس سوچ کے ساتھ ہے زبردستی پاتا رہوں جس سوچ کے ساتھ ہے وہ آپ کے سامنے جو کچھ بھی ہوا، میاں نواز شریف صاحب دیکھیں ان کی کنٹریبیوشنز بھی ہیں. ہاں جی بالکل. وہ موٹر وے کا مت بتائیے گا پلیز، آگے بتائیے. نہیں میں نے صرف کنٹریبیوشن کیونکہ کنٹریبیوشن کہتے ہیں آپ ساتھ ہی کہتے ہیں موٹر وے. میرے بھائی آپ جو اعتراض کرتے ہیں نا، نواز شریف نے اپنے دور میں پاکستان کو جو دیا، جو پاکستان کے لیے کیا، وہ آپ پاکستان سے باہر نکال دیں. ٹھیک ہے بس، اور اس کے بعد دیکھیے گا پاکستان کہاں ہے. اگلی بات آ جائے اگلی طرف. اب وہ گئے ہوئے ہیں پاکستان سے باہر ہیں اور علاج معالجے کے لیے گئے ہیں. ویسے تو مجھے حیرت ہے کہ وہ علاج معالجے کے لیے لندن ہی کیوں جاتے ہیں، اور اب وہ واشنگٹن بھی چلے گئے ہیں، امریکہ میں بھی چلے گئے ہیں. یعنی ان کا علاج معالجہ واشنگٹن سے یعنی طویل ہوتا جا رہا ہے. ہم اپنے ہی ملک میں ایسے ہاسپٹلز کیوں نہیں بناتے ہیں کہ وہ ہم سب کا علاج جو ان سے یہاں پر ہو سکے. اب مطلب یہ ہے کہ وہ گئے ہیں علاج معالجے کے لیے، لیکن آپ کی بات سے مجھے لگ رہا ہے کہ وہ آپ کو ان کے علاج معالجے کے اوپر بھی اعتراض ہے. نہیں مجھے بتائیے گا تھوڑا سا. مجھے کوئی اعتراض نہیں. میاں صاحب کے علاج معالجے اور ان کا جو وزٹ ہے لندن کا اور امریکہ کا، اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، ان کی بیماریوں کو، تمام بیماریوں کو جو ہے وہ جلد سے جلد جو ہے ان سے ان کی نجات ہو اور مکمل نجات ہو. ہماری دعا ہے ان کے ساتھ. لیکن وہ جس بیماری کا علاج کروانے گئے ہیں نا وہاں پہ، اس دفعہ یہ اس بیماری کا علاج وہاں پہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ ہے، کیونکہ آپ ریلیونس دیکھیں نا کہ قاضی صاحب آئے تھے جی اور وہ بھی آگے تھے. میری اسیسمنٹ یہ تھی شروع سے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ جو لیتے ہیں، لیڈ لیتے ہیں یا ڈائریکشن لیتے ہیں، وہ کسی بڑے ملک سے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہے. یہ تجزیہ ہو سکتا ہے، یہ تجزیہ ہو سکتا ہے، غلط ہو سکتا ہے، یہ غلط ہو سکتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں مفروضہ ہے، ایک ہائپوتھیسس ہے. آپ ایسا مفروضہ نہ دیں جس سے میری بات سنیں. میرا ایک ہائپوتھیسس ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. آپ میاں صاحب پر بات کریں جو کریں، میں وہی کرنے لگا ہوں. چھوڑ دیں اس بیچارے کو. قاضی صاحب کو اب وہ قاضی صاحب جو ہے میرا خیال تھا کہ یہ وہاں سے ڈائریکشن ان پر بات کرنے کے جیسے ہی وہ یہاں پہ آئے تھے. اب یہ ویلیڈیشن کرنے لگا ہوں میں اپنے اس ہائپوتھیسس کی. ٹھیک ہے، وہ جیسے ہی یہاں پہ تشریف لاتے ہیں چیف جسٹس بنتے ہیں، کیونکہ وہ ڈائریکشن وہاں سے آ رہی تھی، وہ ان کو گارنٹی تھی. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس گارنٹی پہ نواز شریف صاحب واپس پاکستان آ جاتے ہیں؟ ایک منٹ رکیے نا، ٹائم بھی تھوڑا شارٹ ہو رہا ہے. میں ایک مائنڈ میں شامل کر رہا ہوں، اکٹھا جواب دے دیجیے گا. ان کے جانے سے 12 گھنٹے پہلے وہ ملک سے فرار بھی ہو گئے. اچھا، کیونکہ وہ گارنٹی ختم ہو گئی. فرار والی بات نہیں، سوری، علاج کروانے کے لیے وہ ڈاکٹر واشنگٹن کے پاس چلے گئے. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں، فرار تو ہونے کا مطلب یہ تھا کہ واپس شاید کبھی نہ آئیں گے. وہ پہلے بھی جاتے ہیں علاج کے لیے تو 4 سال لگتے ہیں. واگنا وہ معاملہ نہیں ہے. اچھا اگلی بات یہ مجھے بتائیں کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ اور نواز شریف کا ان دونوں کی مرضی سے سارا کچھ ہوا ہے، باقی سارے مائنس ہیں؟ یہ ڈائریکشن وہیں سے آ رہی تھی. اچھا، ڈائریکشن دونوں کے لیے وہیں سے آ رہی تھی. اچھا ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب، مختصر سی بات ہے بھائی، ہم نے آگے جانا ہے، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اس پر ہم نے بات کرنی ہے کہ نواز شریف کا پاکستان میں پولیٹیکل فیوچر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ 0. اوکے. پاکستان میں نواز شریف پیپلز پارٹی، یہ ریکارڈ کر لیجیے گا، یہ دونوں جماعتیں پاکستان کے اندر سیاست نہیں کر پائیں گی. اگر یہاں پہ ڈیموکریسی ہوگی، اگر ووٹ سے یہ ملک چلنا ہے، تو ان جماعتوں کا پاکستان کے اندر کوئی فیوچر نہیں ہے. اور میں ان کو حل بھی بتا دیتا ہوں. میاں صاحب، آپ کے جو جتنے بھی مشیران ہیں جو آپ کو مشورہ دیتے ہیں، وہ آپ کو غلط مشورہ دے رہے ہیں. آپ ایسا کرنا چھوڑ دیجئے. آج ہی آپ عمران خان صاحب کے لیے بھوک ہڑتال پہ بیٹھیے. آپ واپس جو ہے عوامی سیاست کے اندر داخل ہو جائیں گے، آپ لیڈر بن جائیں گے، سیاستدان بن جائیں گے. آپ اسپوکس مین نہ بنے،
مشورہ دے رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, ان کے مشیر نہیں دے رہے ان کو, ان کے مشیر ان کو خوار کروا رہے ہیں. اچھا میاں صاحب میں نے مشیر رکھے ہیں علی اشرف رتا کو, میں حاضر ہوں مشورے دیں ایسے. اچھا سر آگے بڑھتے ہیں. بڑا ہی سنگین مسئلہ ہے, بہت پریشان کن بات ہے, ایک ہماری پوری آپ کہہ لیں کہ قوم کے مستقبل کے ساتھ جڑا ہوا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ ہے پولیو, بہت ساری کوششوں کے باوجود پاکستان سے اس مرض کا خاتمہ ممکن نہیں ہو پا رہا, اور اب اس میں کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن سے ہٹ کر بڑی عجیب صورتحال یہ ہے کہ آج ہی 2 واقعات ہوئے. ایک تو اپر اورگزئی میں یہ ہوا ہے, اپر اورگزئی میں یہ ہوا ہے کہ پولیو ورکرز کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے, جس کے نتیجے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں, اپنی زندگیوں سے ہاتھوں بیٹھے. دوسرا واقعہ شمالی وزیرستان میں ہوا ہے. 15 مسلح افواج آئے ہیں, پولیو ورکرز کے اوپر اٹیک کیا انہوں نے, اور 3 ان کے ساتھ پولیس والے تھے ورکرز کے ساتھ فار سیکیورٹی پرپز, ان کو انہوں نے غیر مسلح کر دیا. ظاہر تعداد میں زیادہ تھے, انہوں نے غیر مسلح کر دیا. یہ جو ہم اس پھنسے ہوئے ہیں ایک عجیب قسم کے گلچ میں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایک اذیت اور تکلیف ہے, ہم اپنی نسل کو اور آنے والے لوگوں کو ایک خوفناک مرض میں مبتلا کرنے کا باعث بن رہے ہیں. انٹرنیشنلی پاکستان کے اوپر ایک انڈیکیشن ہوتی ہے اس بیماری کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور یہ موضوع اور یہ مسئلہ کتنا سنگین اور حساس؟ مسئلہ ڈیفینیٹلی بہت سنگین ہے, یہ زندگی کا مسئلہ ہے, اور زندگیوں کو جو ہے اس سے خطرات لاحق ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہ وبا ختم ہو گئی, لیکن ابھی تک جو ہے ہم اس سے جان چھڑوا نہیں پا رہے ہیں, اور اس کے جو کیسز ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ملک کے اندر. اور جو دوسری بات آپ نے نشاندہی کی, اس کا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. آپ نے ڈاکٹر شکیل افریدی کا نام سنا ہوگا. جی ٹھیک ہے, ان کو بطور جو ہے پولیو ایجنٹ کے طور پہ استعمال کیا گیا اسامہ بن لادن کو کیا کہتے ہیں ٹریس کرنے کے لیے, اور وہ چیز جو ہے آج کے دن تک سیٹل نہیں ہو پا رہی ہے. اچھا وہ ڈاکٹر شکیل افریدی کو تو خیر ایک پر رکھتے ہیں, اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں اپنا علی اشرف صاحب پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ خاتمے کی طرف جا رہا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیو کا ایشو ہو یا قومی سلامتی کے ساتھ یا قوم کے مفادات کے ساتھ کوئی بھی ایشو ہو, اس کے اوپر پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز کو ایک ہونا چاہیے, اور پولیو کے اوپر خاص طور پر جو ہمارے علماء اکرام ہیں ان کو ایک واضح کمپین کی ضرورت ہے اس کے سپورٹ کے اندر. ڈیفینیٹلی ایسے. اور آج کے پروگرام میں ہم نے جو گفتگو کی ہے اس میں آپ کہہ لیں کہ جوڈیشری ہے یا بشرا بی بی ہیں یا نواز شریف ہیں یا پولیو ہیں, مقصد صرف یہ ہے کہ اس اختلاف رائے کے نتیجے میں آپ کا جو ویژنری پوائنٹ ہے اس کو اور بھی مضبوط کیا جا سکے. ہماری گفتگو کے بارے میں کوئی رائے, کوئی تجزیہ, کوئی تبصرہ ضرور اس سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. کوئی آپ کا نقطہ نظر اور آپ کی تجویز ہو تو اس کو بھی بتائیں, ہم اس کو بھی زیر بحث لائیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اگلے پروگرام کے لیے مجھے علی اشرف رتا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.